السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں اب سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ سامعین کرام، پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے ذات راہ کے طور پر 40 دینار آپ کی گدڑی میں سی دیے اور چلتے وقت اپنے لخت جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا، خواہ کیسی ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش ہیں، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جانا، کیونکہ راست کوئی ہزار عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ سعادت مند فرزند نے عرض کیا ہے والدہ ماجدہ، میں صدقے دل سے عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ والدہ ماجدہ سے رخصت ہو کر حضرت بغداد جانے والے قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ دوران سفر ہمدان سے کچھ آگے قزاقوں کے ایک جتھے نے قافلے پر چھاپا مارا اور اہل قافلہ کا سب مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، کیوں میاں لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین ہی نہ آیا، وہ آپ کی ہنسی اڑاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا قزاق آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ کی غریبانہ حالت کو دیکھتے ہوئے دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ یہ بات ڈاکو میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد بدوی کے کانوں میں بھی جا پڑی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو حضرت کو کشاں کشاں اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے سچ سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت نے بلا خوف و ہراس سے جواب دیا، میں پہلے بھی تیرے دو ساتھیوں کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے پوچھا، کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا، میری بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی گدڑی ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ احمد بدوی اور اس کے قزاق یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ احمد بدوی حیرانگی کے عالم میں حضرت سے پوچھا، لڑکے تمہیں معلوم ہے کہ ہم قزاق ہیں اور مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم ان دیناروں کا بھید ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ حضرت نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، بھلا ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا۔ حضرت کے الفاظ سن کر بدوی بے حد متاثر ہوا اور اس پر رکت طاری ہو گئی۔ ندامت کے آنسوؤں نے اس کے دل کی شقاوت اور سیاہی دھو ڈالی اور اس نے ہزار کر کہا، اے بچے، تم پر خدا کی ہزار رحمت ہو کہ تم نے اپنی ماں کے عہد کا خیال رکھا، لیکن حیف ہے مجھ پر کہ میں اپنی ساری زندگی اپنے خالق کے حقیقی کا عہد توڑتے گزار دی۔ اے بچے، تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی، اب میں رہتی زندگی تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضرت کے قدموں پر گر پڑا، رہزنی کے شعبہ سے طیب ہو گیا۔ اس کے ساتھی نے یہ منظر دیکھا تو سب بیک زبان پکار اٹھے کہ اے سردار، ہم بھی اس برے پیشے میں تو توبہ کرتے ہیں، تو رہزنی میں بھی ہمارا قید تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیش رو ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس دیا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد احمد بدوی اور اس کے ساتھی سچے مسلمان بن گئے۔ اپنے زہد و تقوی، عبادت و ریاضت اور خدمت خالق و حق شناسی کی بدولت خاصان خدا میں شمار ہوئے۔ حاصل کلام سچ کہا کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یعنی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اگرچہ ماں بچپن میں بچے کی اخلاقی تربیت کرے، کوئی بعید نہیں کہ آگے چل کر نیک بنے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہم سب کو، خصوصاً ہماری موم بہنوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، والسلام۔